بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ قبروں پر عرس اور میلوں کا انعقاد بدعت، حرام اور ناجائز ہے۔ یہ دراصل ہندوؤں کی نقالی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی صریح نافرمانی، سلف صالحین کی مخالفت، حدود شرع سے تجاوز اور انہدام اسلام ہے۔ عقیدہ عمل کی بہت سی خرابیاں اسی سے وابستہ ہیں۔ یہ قریب بھی شرک یا بے شمار بدعات و خرافات کا موجب ضرور ہے۔ اس سے مشرکانہ عقائد و اعمال پروان چڑھتے ہیں۔ اس فعل بد کو سند جواز دینا در حقیقت احکام شریعت کی کھلم کھلا توہین ہے۔ عرس اور میلوں کا اصل سبب جہالت اور غلو ہے، اس لیے یہ قبر کے متعلق فتنوں میں بڑا فتنہ ہے۔ شرک کلا کما کے لیے اسے اجتناب ضروری ہے۔ یہ وقت اور قیمتی مال کا ضیاع ہے۔ بعض دوستوں نے اسے جواز کا لبادہ پہنانے کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر مفتی احمد یار خان نعیمی بریلوی صاحب، وہ لکھتے ہیں، عرس کے لغوی معنی ہے شادی، اس لیے دولہا اور دلہن کو عروس کہتے ہیں۔ بزرگان دین کی تاریخ وفات کو اس لیے عرس کہتے ہیں کہ مشکات باب اثبات عذاب القبر میں ہے کہ جب نکیرین میت کا امتحان لیتے ہیں اور وہ کامیاب ہوتا ہے تو کہتے ہیں نم کا نومت العروس التی لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ، تو اس دلہن کی طرح سو جا جس کو سوائے اس کے پیارے کے کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ تو چونکہ اس دن نکیرین نے ان کو عروس کہا، اس لیے وہ دن روز عرس کہلایا، یا اس لیے کہ وہ جمال مصطفیٰ کے دیکھنے کا دن ہے کہ نکیرین دکھا کر پوچھتے ہیں کہ تو ان کو کیا کہتا تھا، تو وہ خلقت کے دولہا ہیں، تمام عالم انہی کے دم کی بہار ہے، اور وصال محبوب کا دن عرس کا دن ہے، لہٰذا یہ دن عرس کہلایا۔ یہ عرس کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ ہر سال تاریخ وفات پر قبر کی زیارت کرنا اور قرآن خوانی اور صدقات کا ثواب پہنچانا۔ جال حق جلد 1 صفحہ 321 322۔ یہ تو ہی مفتی صاحب کی بات۔ اب اس کا جواب ملاحظہ فرمائیے۔ ہمارا سوال یہ کہ آیا اس حدیث کا مفہوم خود شارع نے سمجھایا ہے یا کہ نہیں؟ نم کا نومت العروس والی حدیث صحابہ کرام، تابعین، نظام تبع تابعین اور ائمہ دین اس کا مطلب سمجھا ہے یا نہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو خیر القرون میں ایک عرس کی مثال کیوں نہیں ملتی؟ نیز یہ الفاظ وہ ہر مومن کو کہے جاتے، پھر ہر مومن کی قبر پر عرس کیوں نہیں؟ پھر کتنے لوگ ہیں جن کا موحد و متقی مومن ہونا ثابت نہیں، بلکہ ان کی تاریخ وفات بھی معتبر ذرائع سے معلوم نہیں، لیکن وہاں بھی میلے لگتے ہیں۔ کتنی جعلی قبریں ہیں جن میں گدے اور دوسرے جانور دفن ہیں، اور انہیں بزرگان دین کا نام دے کر عرس منعقد کیے جا رہے ہیں۔ رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر میں حاضر ہونا، تو یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ اچھا، عرس کے جواز پر پیش کیے جانے والے دلائل کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ دلیل یہ ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یاتی قبور الشہداء بأحد علی راس کل حول، حضور ہر سال شہداء احد کی قبروں پر تشریف لے جاتے۔ جال حق جلد 1 صفحہ 322۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ مصنع بن ابراہیم عاملی کے حالات زندگی نہیں ملے۔ محمد بن ابراہیم یہ تابعی ہے، براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے، روایت مرسل ہے۔ یہ تو اس روایت کی استنادی حیثیت ہے، رائے سے عرس اور میلے کا جواز کشید کرنا تو کسی طرح ثابت نہیں۔ عرس اور میلوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کسی پر مخفی نہیں۔ ایک بدعت کی آڑ میں بیسیوں بدعات و خرافات و لغویات و افواہات، بلکہ مشرکانہ عقائد و اعمال کا اس قدر بازار گرم ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ بھی شرما جاتے ہیں۔ وہاں اکتساب فیض، طلب برکت اور استمداد کے لیے جایا جاتا ہے، سازوں میں خدا کی آواز سن رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، شراب طہور کی یاد میں شراب نوشی ہوتی ہے، بدکاری تک کر گزرتے ہیں، دلیل یہ دیتے ہیں کہ خدا کی مشیت بغیر دنیا میں پتہ تک حرکت نہیں کر سکتا، الیاذ باللہ۔ نذرانے چڑھائے جاتے ہیں، صاحب قبر کے لیے تعظیمی سجدہ روا سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اونچے اونچے گنبدوں، مقبروں کی شان و شوکت، دیواروں کی میناکاری اور تابوت کے نقش و نگار کو دیکھ کر بھلا موت یاد آتی ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ المتوفی 1176 ہجری فرماتے ہیں، من اعظم البدع ما اخترعوا فی امر القبور واتخذوها عیدا۔ ان مشرکوں نے سب سے بڑی بدعت قبروں کی صورت میں ایجاد کی ہے کہ ان قبروں پر میلے رچا لیتے ہیں۔ تفہیمات الہیہ جلد 2 صفحہ 64 ہے۔ شیخ الاسلام تومی فرماتے ہیں کہ عقیدہ نہ میرا اپنا ہے نہ میرے کسی بڑے کا، بلکہ عقیدہ تو اللہ، اس کے رسول اور صاف امت کے اجماع سے اخذ کیا جاتا ہے، یعنی عقیدہ کتاب اللہ، بخاری، مسلم وغیرہ کی صحیح حدیث اور سلف امت سے ثابت شدہ اجماعی اقوال سے لیا جاتا ہے۔ مجموع الفتاوی جلد 3 صفحہ 203۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی المتوفی 774 ہجری فرماتے ہیں، دین ما تزیین و عریش اور آرزو کا نام نہیں۔ ہر شخص جو دعویٰ کرے اسے محض دعویٰ کی
وجہ سے وہ چیز حاصل نہیں ہو جاتی، نہ ہی ہر شخص جو کہے وہ صرف اس کے کہنے سے سچ بنتا ہے۔ سچ تب بنتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر دلیل ہو۔ تفسیر ابن کثیر جلد دوم صفحہ 380 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنت۔ گھروں کو قبرستان مت بنائیں، نہ ہی میری قبر کو میلہ گاہ بنانا، مجھ پر درود پڑھیں، آپ جہاں بھی ہوں گے آپ کا درود مجھ تک پہنچے گا۔ مسلم احمد جلد دوم صفحہ 368، سنن ابی داؤد 2041۔ ہم کہتے ہیں قبروں پر میلے کی دلیل تو کجا، اسے شریعت نے ممنوع حرام ٹھہرایا ہے، اس روایت سے تو یہی پتہ چلتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ سوال ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر اجتماع ممنوع ہے تو کسی دوسرے کی قبر پر اجتماع کا جواز کہاں سے آیا؟ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میری قبر کی زیارت، وہ جو نبی پاک کا فرمان ہے لا تجعلوا زیارت قبری عیدا، میری قبر کی زیارت میلہ نہ بنا لینا۔ میں کہتا ہوں اس حدیث میں یہود و نصارہ کی طرح اپنے انبیاء کی قبروں کو حج کا سا اجتماع یا تہوار بنانے کا دروازہ بند کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ حجت اللہ البالغہ جلد دوم صفحہ 77 ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں حاصل کلام یہ کہ ان قبروں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بیانی وہی ہے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ میری قبر کو عید نہ بنانا۔ احتیاط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی خاص جگہ کسی معین وقت میں جو سال مہینے یا ہفتے بعد لوٹ کر آئے قصد کرنا، بالکل یہی معنی عید کا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چھوٹے بڑے ہر کام سے منع فرما دیا۔ اقتضاء الصراط المستقیم صفحہ 257 258 ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ دلالت یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہوئے زمین کی سب قبروں سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے میلہ گاہ بنانے سے منع فرمایا تو دوسری سب قبریں خواہ کسی کی بھی ہوں انہیں میلہ گاہ بنانے کی ممانعت بالاولیٰ ہوگی۔ پھر ایک دوسری حدیث پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ، یعنی انہیں نماز دعا اور قرات سے خالی نہ کرو، وہ قبروں کی طرح ہو جائیں۔ یوں آپ نے گھروں میں عبادت کا اور قبروں پر عبادت سے رکنے کا حکم دیا۔ یہ فرمان نبی اس طریقے کے خلاف ہے جیسے عیسائی اور ان سے مشابہت والے لوگ اپنائے ہوئے ہیں۔ اقتضاء الصراط المستقیم صفحہ 172 ہے۔ قبروں پر عرس کے رات میں ایک اور دلیل بھی آپ سماعت فرمائیں۔ ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی نے بوانا نامی مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس بارے میں پوچھا۔ فرمایا کیا اس جگہ کوئی بت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا کیا اس جگہ پر مشرکین کے میلوں میں سے کوئی میلہ لگتا تھا؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا اپنی نظر پوری کر لیں۔ سنن ابی داؤد 3313 ہے۔ تو اس حدیث سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں پہ جانور ذبح کرنے سے منع فرمایا جہاں مشرکین کا کوئی سلسلہ ہوتا تھا، اور یہ جو قبروں پر میلے وغیرہ ہیں ان کا تو کوئی شرعی جواز ہی نہیں ہے۔ علامہ ابن عبد الہادی رحمہ اللہ المتوفی 744 ہجری لکھتے ہیں اس میں دلیل ہے کہ جس جگہ مشرکین کا میلہ لگتا ہو اس جگہ کی تعظیم میں جانور ذبح کرنا اس طرح ناجائز ہے جس طرح بت کی تعظیم ہے اس کے نزدیک ذبح کرنا۔ یہ سب شرک کی طرف جانے والے راستے بند کرنے اور توحید کی حفاظت اور صیانت کے لیے ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر وغیرہ پر میلہ لگنے والی جگہ پر جانور ذبح کرنے سے منع فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر کو عیدگاہ اور میلے بنانے سے منع کرنا بالاولیٰ ثابت ہوگا، کیونکہ قبر کو میلہ گاہ بنانے کے نقصانات میلہ گاہ پر جانور ذبح کرنے سے بہت زیادہ ہیں۔ یہ سب حدیث دلیل ہیں کہ قبروں کو ایسی چیزوں کے ساتھ خاص کرنا جن سے ان پر آنا جانا زیادہ، ان پہ سجدہ کیا جائے، انہیں میلہ گاہ بنایا جائے، ان پر چراگاہ کیا جائے، ان کے نزدیک جانور کو ذبح کیا جائے، حرام ہے۔ ان حدیث کے مقاصد اور ان کا مشترکہ مفہوم اس سے مخفی نہیں جس نے خالص توحید کی خوشبو بھی سونگھی ہو۔ یہاں اس شخص کی تعویل کا بطلان بھی واضح ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں فرمان نبی میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا کا مطلب یہ ہے کہ کم آنے جانے اور قصد کرنے کے سبب میری قبر کو عید نہ بناؤ جو سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہے، بلکہ ہر وقت میری قبر کا قصد کرو، اس کی طرف آنے میں جلدی کرو اور دور اور قریب سے اس کی طرف مسلسل آؤ، اس کام کو اپنی فطرت و عادت بناؤ۔ حالانکہ یہ مفہوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ارشادات کے خلاف ہے جو آپ نے اپنی قبر اور دوسری قبروں کے بارے فرمایا۔ یہ مفہوم ان چیزوں کی طرف ترغیب دیتا ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو منع فرمایا اور خطرہ محسوس کیا ہے۔ یہ مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے خلاف ہے۔ یہ بھی ہے کہ تعویل کرنے والے نے جو معنی بیان کیا وہ ذہان میں تشریح کی بجائے الجھن پیدا کرتا ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ معروف حدیث اس مفہوم کے سخت خلاف ہے، بلکہ یہ حدیث نبی خود اس تعویل کو رد کرتی ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان بھی آپ جہاں بھی ہو مجھ پر درود ہو پڑھ دینا۔ پھر اگر معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کی ترغیب اور زیادہ آنے جانے کے واضح الفاظ میں بیان فرما دیتے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کی طرف زیادہ آنے کی ترغیب دی۔ الصارم المنکی فی الرد علی السبکی صفحہ 310۔ حاصل کلام یہ ہے کہ قبروں پر میلے ٹھیلے اور اجتماع اور عرس رچانا یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ گمراہ صوفیوں اور مشرکوں کی ایجادات ہیں جو دین میں داخل کر دی، یعنی دین بنا لیا گیا۔ اللہ عالم بالصواب۔